عزیزان من، آپ علیہ السلام کے خمیر میں جنت والی مبارک مٹی ڈالی گئی۔ اس حقیقت کو سمجھنے سے پہلے علماء کرام نے چند اصول تمہید کے طور پر بیان فرمائے ہیں، ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، ہر انسان کے خمیر میں اس کے مدفن کی مٹی، یعنی جہاں اسے مر کے دفن ہونا ہوتا ہے، اس کی مٹی کو شامل کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، نبی کریم علیہ السلام کا روضہ مبارک جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور نمبر 3، اگر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خمیر میں جنت والی مٹی ڈالی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وجود اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دنیاوی عارضات پیش آتے ہیں۔ اب جتنے بھی نکات اوپر بیان ہوئے ہیں، ان کی تفصیل میں علماء کرام نے کچھ چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1، کہ ہر انسان کے خمیر میں اس کے مدفن کی مٹی کو شامل کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے تم یعنی انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا اور مرنے کے بعد ہم تمہیں واپس اسی میں لے کر جائیں گے اور قیامت کے دن دوبارہ اسی سے تمہیں نکال لائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام ابو عبداللہ محمد بن احقر القرطبی رحمہ اللہ تعالی علیہ المتوفی 671 ہجری، انہوں نے ایک روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر پیدا ہونے والے کے خمیر پر اس کے مدفن کی مٹی کو ڈالا جاتا ہے۔ اور امام ابو طاہر حسن بن احمد رحمہ اللہ تعالی علیہ متوفی 311 ہجری، انہوں نے بھی ایک روایت کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک حبشی مسلمان جو کہ مدینہ طیبہ میں دفن کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ اسی مٹی میں دفن ہوا ہے جس سے اس کو پیدا کیا گیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کا روضہ مبارک جنت کا ٹکڑا، یعنی دوسرا نقطہ جو بیان کیا گیا اوپر علماء کی جانب سے، اس کے بارے میں وضاحت ہے کہ جس مبارک جگہ پر آپ علیہ السلام کا مدفن ہے اسے روضہ مبارک کہا جاتا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کا گھر مبارک یعنی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ ہے۔ یہ جگہ بظاہر دنیاوی زمین پر موجود ہے، لیکن حقیقتاً یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے اور قیامت کے دن اس مبارک جگہ کو دوبارہ جنت میں شامل کر دیا جائے گا۔ اسی حوالے سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے، حضرت عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر یعنی میری قبر سے لے کر مسجد نبوی میں موجود میرے منبر تک کی جگہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث مبارک کے اندر لفظ بیتی یعنی گھر کا ترجمہ میری قبر سے کیا ہے۔ شارح صحیح مسلم امام ابو زکریہ النووی رحمہ اللہ تعالی علیہ المتوفی 676 ہجری نے اس حدیث مبارک کے تحت لکھا ہے کہ میری قبر سے لے کر میرے منبر تک کی جگہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ شارح صحیح مسلم امام ابو زکریہ النووی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے مذکورہ بالا حدیث کی شرح میں ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت والے دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک والی جگہ کو دوبارہ جنت میں شامل کر دیا جائے گا۔ امام علی بن محمد نور الدین ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی علیہ المتوفی 1014 ہجری فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث مبارک کا جو ظاہری معنی سمجھ میں آ رہا ہے وہی درست ہے، اور وہ یہ کہ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک والی جگہ جنت سے آئی تھی اور قیامت والے دن جنت ہی میں منتقل کر دی جائے گی۔ زمین کی یہ جگہ جہاں آپ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، باقی دنیا کی جگہوں کی طرح فنا نہیں ہوگی۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم کا یہی نظریہ ہے کہ قبر مبارک والی جگہ آج بھی حقیقی جنت ہے، اگرچہ یہ وجود مبارک جس کے خمیر پر جنت کی مٹی ڈالی گئی ہے اس کی وجہ سے ہے، جنتی ہے، تاہم بھوک اور اس جیسی دیگر دنیاوی صفات جہان فانی سے منسلک ہونے کی وجہ سے اس جسم مبارک کو بھی پیش آتی ہیں۔ اور تیسرا نقطہ، اگرچہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خمیر میں جنت والی مٹی شامل ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دنیاوی عوارضات پیش آتے ہیں
اور دنیاوی عوارضات کے باوجود آپ علیہ السلام کے وجود اقدس میں جنت کی مٹی کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں، جن میں سے چند ایک نکات علماء کرام نے یہاں اختصار کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں رہنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی آنکھ مبارک پر نیند آتی، لیکن نیند آپ کے دل کو مغلوب نہیں کرتی تھی، یعنی آپ کا دل سوتے ہوئے بھی بیدار رہتا تھا۔ نمبر 2، دنیا میں رہنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے بدن مبارک سے گرمی کی وجہ سے پسینہ نکلتا تھا، لیکن جنتی مٹی کے اثرات کی وجہ سے اس پسینہ مبارک سے ایسی خوشبو مہکتی تھی جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی خوشبو نہیں کر سکتی تھی۔ ایک معروف روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کبھی کبھار قیلولہ ہمارے یہاں فرمایا کرتے تھے اور بدن مبارک پر کثرت سے پسینہ نمودار ہوتا تھا، اور میں اکثر کوشش کرتی تھی کہ اس پسینے کو جمع کر لوں۔ ایک مرتبہ میں اس پسینے کو خاموشی کے ساتھ جمع کر رہی تھی کہ آپ علیہ السلام کی آنکھ مبارک کھل گئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو میں نے بتلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس پسینے کو میں اپنے پاس جمع کر لیتی ہوں، اور جو ہمارے پاس خوشبوئیں اور عطور موجود ہیں ہم ان کی اصلاح کرتے ہیں، یعنی اس کو ان کے اندر شامل کر کے وہ اپنی خوشبوؤں کو اور زیادہ بہتر بناتے تھے۔ دنیا میں رہنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے منہ مبارک سے لعاب نکلتا تھا، لیکن جنتی مٹی کے اثرات کی وجہ سے اس لعاب مبارک میں شفا ہی شفا ہوتی تھی۔